नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम, नाज़रीन किराम, आज बरोज़ जुमेरात हुज़ूर सैयदी अली बिन उस्मान हजवेरी अल-मारूफ़ दातागंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक इस वक्त उरूज पर है और आपका 977वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो हमारे पास इल्मी और रूहानी फैज़ान है कश्फुल महजूब की सूरत में, उसमें से एक ख़ास वाक़या आपके साथ शेयर करूँ। ये वाक़या है इमाम तसव्वुफ़ हुज़ूर सैयदी ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उस शुहराए आफ़ाक मुलाकात के बारे में जो आपकी खुलफ़ाए राशिदीन से अल्लाह के रसूल आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हुई, और इससे हमें बहुत सी अहम बातों का और मालूमात का पता चलता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि हुज़ूर सैयदी ने इस बारे में क्या लिखा है। हुज़ूर सैयदी कश्फुल महजूब में ख्वाजा वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताबीन में सबसे पहले ज़िक्र करते हैं, और आप फरमाते हैं कि एक बार हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने खुलफ़ाए राशिदीन जिनमें सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम मौजूद थे, उनसे ये इरशाद फरमाया कि करम में एक उवैस नामी बंदा है जो अल्लाह ताला को बेहद महबूब है, और उसकी शफ़ात की वजह से बरोज़े महशर कबीला रबिया और कबीला मुज़र की भेड़ बकरियों की जो भेड़ बकरियों के बाल हैं उनकी तादाद के बराबर मेरी उम्मत की बख्शिश की जाएगी। तो जब तुम्हारी उनसे मुलाकात हो तो मेरा उसको सलाम पहुँचा देना। ये बशारत सुनकर सहाबा इकराम में इश्तियाक पैदा हुआ कि हम भी ऐसे शख्स से मुलाकात करें जिसकी तारीफ़ व तौसीफ़ ख़ुद महबूब खुदा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। चुनांचे सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक हज के मौके पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यमन के लोगों से पूछा कि आप में से करम के लोग कौन से हैं। तो जब करम के लोगों को खड़े किया और उनसे पूछा कि आपके यहाँ कोई उवैस नामी बंदा है जो इन निशानियों वाला हो, जैसे हुज़ूर ने बताई थी कि उनके हाथ पर एक बर्स का निशान होगा। बर्स के निशानात सारे जिस्म पर थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने सारे ख़त्म कर दिया और एक हथेली पर छोटा सा निशान रह गया। तो उस निशान से उनकी पहचान बताई। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब पूछा तो करम वालों ने कहा कि ए खलीफातुल मुस्लिमीन, आप बड़े अदब व एहतराम से जिस शख्सियत का ज़िक्र कर रहे हैं, हम तो ऐसे किसी शख्स को नहीं जानते। हाँ, एक दीवाना आदमी है इस नाम का जो आबादियों से दूर रहता है, और लोग अमूमन शादियों और गमों में शरीक होते हैं लेकिन वो कहीं नहीं जाता, और लोग खाते पीते हैं, वो बिल्कुल खाता पीता भी नहीं देखा गया, और जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है, और जब लोग रोते हैं तो वो हंसता है। तो जब ये उनके मामूलात और अहवाल बताए तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरासत से ये समझ गए कि ये यकीनन वही बंदा मोमिन है जिसकी तारीफ़ व तौसीफ़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई है। तो इस पर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ने यमन का रुख किया, और जब उस मतलूबा जगह पे पहुँचे तो देखा कि ख्वाजा वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज में मसरूफ़ हैं। जब वो नमाज से फ़ारिग हुए तो दोनों हज़रात ने सलाम किया, और सलाम दुआ के तबादले के बाद हज़रत ख्वाजा वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रात सहाबा ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का सलाम पहुँचाया, और उनसे ये दरख्वास्त की कि नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करें। उन्होंने दुआ फरमाई, और उसके बाद ख्वाजा वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों हज़रात से इरशाद फरमाया कि आपने मेरी मुलाकात के लिए बड़ी ज़हमत और तकलीफ़ उठाई है,
تو اب آپ دونوں حضرات تشریف لے جائیں، کیونکہ قیامت بہت قریب ہے اور میں اس کا راستہ صاف کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ ہمیں وہاں ایسی ملاقات نصیب ہوگی جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔ تو یہ کہہ کر خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں حضرات کو رخصت کر دیا۔ حضور سیدی اس واقعہ سے حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا ہمیں بتا رہے ہیں، اور پھر حضور سیدی نے لکھا کہ خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38 ہجری میں جنگ صفین میں سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی طرف سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے، اور جب یمن میں ان کا چرچا ہوا خلفائے راشدین کی آمد کے بعد، تو انہوں نے اسی وقت یمن چھوڑ دیا تھا اور وہاں سے وہ کوفہ چلے گئے تھے، اور پھر سن 38 ہجری میں جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ تو اس ایک واقعہ سے ہمیں اہل تصوف کی اس خاص شان کا پتہ چلتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کی مخلوق کے بیک وقت محبوب بن جاتے ہیں۔ اہل تصوف کی یہ امتیازی شان نہ صرف ہمیں احادیث میں بتائی گئی ہے، بلکہ اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جا بجا ہے، جیسا کہ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات بھی ہمیں اولیاء کاملین کی شان کا پتہ بتاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کا سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی بھی اولیاء کے ہاں جاتے رہے اور وہاں جا کر دعا کرتے رہے۔ تو وہ لوگ بڑے نادان ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے حضور علیہ السلام نے نشانی بھی بتائی کہ قیامت کے قریب ناخلف لوگ سلف صالحین کو، جو پہلے والے اولیاء ہیں، ان کو برا کہیں گے۔ تو وہ لوگ بڑے نادان، بڑے بے حیا ہیں، جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو در فرید پہ نہیں جانا چاہیے، یا در علی حجویری پہ نہیں جانا چاہیے، یا در خواجہ اجمیری پہ نہیں جانا چاہیے۔ وہ بڑے نادان ہیں، حالانکہ اولیاء کے ہاں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ اپنے اپنے وقت کی اولو العزم ہستیاں، اپنے اپنے وقت کے برگزیدہ اشخاص اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اولیاء کے ہاں نہ صرف ملاقات کے لیے جاتے تھے، بلکہ ان سے وہ خاص علم بھی حاصل کرتے تھے جس پہ رشک کیا گیا، اور خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے کہ میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہو سکا، اگر وہ تھوڑا سا اور صبر کرتے تو ہمیں اور حیرت انگیز واقعات ملتے۔ تو اہل اللہ کے ہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اپنے اپنے عہد کے عظیم الشان لوگ جاتے رہے ہیں، یہ ان کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ اور جانا کس نیت سے چاہیے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، علم نافع حاصل کرنے کی نیت سے جانا چاہیے اور دعا کی نیت سے جانا چاہیے، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی جب کرامت دیکھی تو پھر انہی کے حجرے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اولاد کی دعا کی کہ اے اللہ جس طرح تو بے موسمی پھل اپنی اس بندی کو دے رہا ہے، اسی طرح تو بھی مجھے اس بڑھاپے میں ایک بیٹا عطا کر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مراد بھی پوری کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے بھی نوازا۔ تو یہ ساری باتیں، اور اسی طرح امام الانبیاء کی صحبت میں رہنے والے، حضور سے تربیت پانے والے، شب و روز حضور کے سامنے زانو تلمس طے کرنے والے، شب و روز حضور علیہ السلام کی سیرت کی اتباع کرنے والے، ساری امت کے لیے آئیڈیل اشخاص یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام جیسی شخصیات کو بھی ایک تابعی کے ہاں، جو کہ اگر ظاہری علم کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ صحابی بھی نہیں تھے بلکہ تابعی تھے، اور وہ مرتبہ صحابیت پہ بھی فائز نہیں ہوئے، لیکن حضور کے حکم کے مطابق ایک تابعی کی ملاقات کے لیے نہ صرف صحابی بلکہ خلفائے راشدین ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کا سلام بھی پہنچایا اور حضور علیہ السلام کی امت کے لیے دعا کی بھی درخواست کی۔ اب یہاں میرا یہ ایک سوال ہے
کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سلام بھیجیں خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امام الانبیاء ہو کر، محبوب خدا ہو کر، اور جن کے ہاتھوں بھیجے وہ خلفائے راشدین ہوں، تو جو شخص حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے در اقدس پر سلام عرض کرنے جائے یا بابا فرید کے در اقدس پر سلام عرض کرنے جائے، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کر رہا ہے، یا خدا نخواستہ جیسے خارجی لوگ ہمیں بتاتے ہیں وہ حکم عدولی کر رہا ہے، یا معاذ اللہ یہ بدبخت لوگ اسے شرک سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر جہالت اور بہتان عظیم ہے۔ اگر امام الانبیاء اور محبوب خدا اپنے ایک امتی کو اور اللہ کے ایک نیک بندے کو سلام بھیج رہے ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم یہ کہیں یا ہمیں یہ بتایا جائے کہ تم داتا صاحب سلام کرنے کیوں جاتے ہو؟ ارے نادانو، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلام کرنے جانا اللہ اور اس کے محبوب کو پسند ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے محبوب کا طریق یہ ہے کہ وہ اپنے پیارے بندوں کو اپنے پیارے بندوں کے پاس سلام کے لیے بھی بھیجتے ہیں، نہ صرف ان کو کہتے ہیں کہ سلام کرو بلکہ اپنا سلام بھی بھیجتے ہیں، اور دعا کے لیے بھی بھیجتے ہیں اور علم کے لیے بھی بھیجتے ہیں۔ تو تین باتیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں: اولیاء کاملین کو سلام پیش کرنا، اولیاء کاملین کے ہاں علم حاصل کرنے جانا، اور اولیاء کاملین کے ہاں دعا کے لیے جانا۔ یہ تینوں چیزیں ثابت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خارجیوں کے 1400 برسوں کے پروپیگنڈا کے باوجود آج ذرا اگر آپ لاہور کا چکر لگا لیں، اگر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے در اقدس پر روحانی اور جو ظاہری محافل کے مناظر ہیں وہ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس کا چرچا اور جس کا ذکر اللہ کو محبوب ہے اس کے چرچے اور ذکر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اولیاء کی سنگت دونوں جہانوں میں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام۔